ایک صحابیہ جن کا نام لیلہ بنت عبداللہ ابن عبدالشمس تھا، مکہ مکرمہ کی رہنے والی تھی اور جڑی بوٹیوں سے علاج کی بڑی ماہر تھی، اور جھاڑ پھونک بھی جانتی تھی، لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی۔ ان گنے چنے لوگوں میں سے تھی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے قریش مکہ میں۔ ابتدائے اسلام ہی کے میں اسلام لا چکی تھی، تو جو سختیاں شروع میں ایمان لانے والوں کو جھیلنی پڑی تھی وہ ان ساری سختیوں سے گزری۔ بڑی ماہر تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ جب لوگ ان کے پاس علاج معالجے کے لیے آنے لگے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی علاج معالجے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علاج کی ترغیب دی، بلکہ انہیں کہا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طرح کا علاج جو ہے جلدی بیماریوں کا وہ انہیں سکھا دیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو جلدی بیماریوں کا علاج سکھانے کا حکم دیا حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے، اور ایسے ہی بہت ساری صحابیات نے ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب معلمت اولیٰ، پہلی معلمہ اسلام کے اندر ان کا لقب پڑ گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمان خلافت آیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمان خلافت کے بعد، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اقتصادی امور کے اندر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ اقتصادی معاملات کی بڑی ماہرہ تھی۔ جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی، اسلام جو ہے ہر طرف پھیل گیا، اور مدینہ منورہ کے مارکیٹ کے اندر ہر طرف سے جو ہے تجارت کے لیے قافلے آنے لگے، تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی کو بازار کا نگراں مقرر کیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لیلہ بنت عبداللہ کو بازار کا نگراں مقرر کیا۔ لوگ انہیں شفا کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی شفا رکھی تھی کہ جو بیمار ان کے پاس جاتا وہ بإذن خداوندی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے شفا یاب ہو جاتا۔ تو اس وجہ سے لوگ انہیں شفا کہا کرتے تھے۔ بازار کی تجارتی امور سے متعلق مہارت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے زمانے کے اندر بازار کا نگراں مقرر کیا۔ وہ اپنے بیٹے سلیمان کے ذریعے سے بازار کے امور کی نگرانی فرمایا کرتی تھی، اور قابل تنبیہ امور پر تنبیہ بھی فرمایا کرتی تھی۔ وہ سارے کام کاج نگرانی سے متعلق اپنے بیٹے سلیمان کے ذریعے سے انجام دیا کرتی تھی۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں احتساب کا عہدہ بھی دیا، تو وہ احتساب بھی کیا کرتی۔ کسی کو خلاف شرع امور کے اندر مبتلا پاتی تو اس پر ٹوکا بھی کرتی تھی۔ غرض کے جلیل القدر صحابیہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی کے اندر اس دنیا سے تشریف لے گئی۔ صحابیات رضی اللہ عنہن ان کے پاس جو ہے سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا کرتی تھی۔ ان سے غیر شرعی جو جھاڑ پھونک ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو جس جھاڑ پھونک کی جس رقیے کی اسلام کے اندر اجازت ہے، اس رقیے کو صحابیات رضی اللہ عنہن ان سے سیکھا کرتی تھی۔ ایسے جڑی بوٹیوں کا علاج بھی صحابیات رضی اللہ عنہن ان سے سیکھا کرتی تھی۔ تو چونکہ وہ سارے صحابیات کو لکھنا پڑھنا بھی سکھاتی تھی، اور جھاڑ پھونک وغیرہ کا علاج بھی جھاڑ پھونک کے ذریعے سے علاج بھی کیا کرتی تھی، اور ایسے جڑی بوٹیوں کے ذریعے سے علاج بھی کیا کرتی تھی، اس وجہ سے انہیں معلمہ اولیٰ کا لقب دیا گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ہی اس دنیا سے تشریف لے گئی۔